بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فاطمہ صغریٰ کی کہانی۔ جب امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ فاطمہ صغریٰ بنت حسین امام حسین ابن علی کے 8 سال کی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی بیمار تھی اور مدینہ میں پیچھے رہ گئی تھی جب اس نے کربلا 680 کی لڑائی میں بھاگ لیا تھا۔ امام حسین کی 2 اور بیٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ کربلا میں تھی، سکینہ فاطمہ کبریٰ اور رقیہ جنہیں سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا کا سفر مدینہ سے مکہ تک 28 رجب 60 ہجری کو شروع ہوا۔ اس پہلے سفر کے نائک امام حسین تھے اور نائکہ ان کی بیٹی فاطمہ صغریٰ تھی جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جب ہر کوئی سفر کی تیاری کر رہا تھا، فاطمہ صغریٰ بستر پر لیٹی ہوئی دیکھ رہی تھی، اتنی بیمار کہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کے لوٹنے تک انتظار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ دعا کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی کہ اس کے والد اسے لے جانے کے لیے راضی ہوں گے۔ یا اللہ، مجھے میرے والد سے الگ مت کرو۔ میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کے بنا اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں؟ یا اللہ، میرے والد مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں مدینہ میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی۔ تبھی اسے اپنے والد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے، خود کو بیٹھنے کی حالت میں لے آئی اور اپنے والد کو یہ یقین دلانے کے لیے ایک بہادر مسکان دی کہ وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام حسین بستر پر بیٹھ گئے، صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب تم پیدا ہوئی میری پیاری، میں نے تمہارا نام اپنی ماں فاطمہ زہرا کے نام پر رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دادی کو صابرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بیمار۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی صابرہ بنیں اور ام البنین حضرت عباس کی ماں اور ام سلمہ کے ساتھ مدینہ میں رہنے کے لیے راضی ہو۔ کیا آپ ایسا کریں گی؟ صغریٰ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس نے اپنے آنسوؤں سے لڑتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ امام نے اسے چوما اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ اہل بیت کی اولاد جب بھی کسی بات سے پریشان ہوتی تو اپنی پریشانی حضرت عباس کے پاس لے جاتے۔ صغریٰ نے اپنے چاچا کو یاد کیا، امید سے مسکرائی اور عباس کو بلایا۔ یقیناً وہ اس کی پریشانی کو حل کرنے کا کوئی راستہ کھوجیں گے۔ عباس آئے، ان کے ساتھ علی اکبر بھی تھے۔ صغریٰ نے ان کی اور دیکھا اور کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اگر میں مر گئی تو مجھے کون دفنائے گا؟ انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ سفر کرنے کے لیے بہت بیمار ہے اور اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی وہ کہیں بس جائیں گے وہ آئیں گے اور اسے لے آئیں گے۔ فاطمہ صغریٰ نے کہا، میں اسے پورا کروں گی کیونکہ میں اپنے والد کی بات نہیں کاٹنا چاہتی۔ میں بہادر بنوں گی اور یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف پیار سے دیکھا اور بولی، علی اکبر، مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو۔ جب تم نکاح کر کے مدینہ لوٹ جاؤ اور صغریٰ کو غائب پاؤ تو وعدہ کرو کہ تم اور تمہاری دلہن میری قبر پر جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے۔ الوداع کہتے ہوئے اکبر اور عباس اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ بھور میں کارواں روانہ ہوا۔ صغریٰ نے الوداع کہا۔ اصغر سے الگ ہونا مشکل تھا اور امام حسین اور بی بی رقیہ دونوں کو صغریٰ کو پکڑنا اور دلاسا دینا تھا کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو الوداع کہا تھا۔ جب تک کارواں نے موڑ نہیں لیا، امام پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے۔ وہ بہادری سے مسکرائے اور اپنی بیٹی کو ہاتھ ہلائیں گے۔ بے شک علی اکبر ایسا بھی نہیں کر پائے کیونکہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، امام حسین نے اپنا گھوڑا روک لیا اور سبکنے لگے۔ ماتا پتا اور بچے کے لیے وداعی کرنا ہمیشہ اتنا مشکل اور اتنا درد بھرا ہوتا ہے۔ دن مہینوں میں بیت گئے۔ صغریٰ اپنے دن مسجد میں یا ام البنین کے پاس جا کر بتاتی تھی۔ رمضان گزر گیا۔ عید صغریٰ کے لیے ایک مشکل دن تھا۔ وہ اصغر، اکبر اور اپنی پیاری بہن سکینہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر محرم آیا۔ کسی وجہ سے صغریٰ کی بے چینی بڑھ گئی۔ ایک رات وہ اٹھی، اسے پیاس لگی۔ اس نے ایک پیالے میں پانی بھر لیا۔ جیسے ہی اس نے پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، صغریٰ نے پانی کو دیکھا اور چلایا۔ پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ کیا ہے صغریٰ؟ صغریٰ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر ام سلمہ کی باہوں میں آ گئی۔ دادی، وہ پیالے کی اور اشارہ کرتے ہوئے روئی۔ جیسے ہی میں نے پیالے کو اپنے منہ سے اٹھایا، میں نے
پانی میں علی اصغر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی چھوٹی باہیں میری اور پھیلا دی اور پھر میں نے اسے بولتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، العطش یا اختی فاطمہ، میں پیاسا ہوں اے میری بہن فاطمہ۔ یہ 9 محرم کی شب عاشوراء کی رات تھی۔ فاطمہ صغریٰ پورے دن دروازے کے پاس بیٹھی رہتی، قافلے سے کسی اچھی خبر کی آنے کا انتظار کرتی۔ شام کو وہ روتی ہوئی اپنی نانی کے پاس چلی جاتی کیونکہ کوئی خبر نہیں آتا تھا، پھر اپنے بھائی علی اکبر کو یاد کر رو پڑتی۔ محرم 61 ہجری کے چاند کے دکھنے پر اس نے چاہا کہ کوئی خبر لائے۔ عاشوراء کے دن سیدہ فاطمہ صغریٰ صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے پر گئی اور روئی، اے میرے دادا، میرا دل رو رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے کیوں۔ دوپہر کو وہ اپنی نانی ام سلمہ کے پاس گئی، جنہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ نے کہا، آج صبح جب میں دادا جی کے پاس تھی تو میں نے ایک برا سپنا دیکھا۔ میں نے بھائی علی اکبر کو گھوڑوں سے اترتے دیکھا، ان کی داڑھی اور چھاتی پر خون لگا ہوا تھا، اس کے سینے پر گہرے گھاؤ کے ساتھ اسے ٹینٹ میں لایا گیا تھا۔ فاطمہ صغریٰ نے کہا، مجھے قلم اور کاغذ دو، میں بابا جان کو ایک خط لکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے بغل میں تھا۔ اس نے کہا، میرے دادا جی، مجھے اپنے پریوار کی یاد آ رہی ہے اور میں نے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کو کربلا لے جانے کے لیے کوئی انتظام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ایک شخص نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ دروازے کے پیچھے سے انہوں نے سلام کیا، میں کربلا جا رہا ہوں، کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ شخص ایک فرشتہ تھا، کیونکہ کوئی بھی 1240 کلومیٹر کی دوری طے نہیں کر سکتا مدینہ سے کربلا اتنی جلدی۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ نے دروازے کے پیچھے سے اپنے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرے بابا جان مجھے میری دادی کے پاس چھوڑ گئے اور مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے بابا جان کے لیے ایک خط لکھا تھا، آپ انہیں دے دیجئے۔ یہ شخص کربلا پہنچا جب امام حسین علی اصغر علیہ السلام کی قبر کو سمتل کرنے کے بعد کھڑے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے پیچھے کسی کو سنا، میرا سلام رسول اللہ کے بیٹے کو۔ امام علیہ السلام نے ایک شخص کو اونٹ کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا، انہوں نے امام علیہ السلام کو خط دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے چٹھی کھولی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔